والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور شافی و منشور دستگیر جہاں غم سار سما سید سروراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کرام، جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت مبارکہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا، دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اس مقام پر دعا کرنے کے لحاظ سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن اپنے حق میں دعا کرے وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے بارے میں بھی دعا مغفرت کرے، یعنی کہ جب بھی بندہ مومن دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہ بارگاہ میں بخشش کے لیے دعا مانگے، اس سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس سے پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے۔ تو سامنے کرام، رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اس مقام پر واضح طور پر دعائے مغفرت کرنے کے لحاظ سے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو سامنے کرام، اسی طرح یہ قرآن مجید قرآن رشید کی آیت مبارکہ جس سے رب ذوالجلال نے واضح طور پر اصالِ ثواب کرنے کے لحاظ سے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ بندہ مومن جب بھی دعائے مغفرت کرتا ہے چاہے وہ اپنے حق کے لیے ہو یا پھر کسی اور کے لیے، تو سامنے کرام اس کے لحاظ سے حدیث شریف کے لحاظ اندر بھی اس بات کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا سے جانے کے بعد پھر بھی اس کا نامہ اعمال جاری رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حدیث شریف کے اندر مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے جائے اس کے تمام ناطے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، یعنی کہ بندہ تو چلا گیا لیکن اس کے جانے کے بعد بھی اس کا نامہ اعمال جاری رہتا ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ 3 عمل جاری رہتے ہیں، ان میں سے ایک سرکار فرماتے کہ ایسی صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی دعا کرے۔ دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا علم جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جائے، یعنی کہ نفع حاصل کرنے سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے کہ صدقہ جاریہ، کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر اس کے عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب مرنے والے کے پیچھے سے صدقہ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جب بندہ مومن ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی اس کا نامہ اعمال جاری رہتا ہے۔ تو سامنے کرام، یہ بطور دلیل ایک حدیث شریف کے اندر پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 عملوں کے لحاظ سے ذکر فرمایا۔ اب پھر واضح طور پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمل مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہے
کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کی بارگاہ میں گیا اور جانے کی میری وجہ یہ تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا وصال ہو گیا، میرے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان پر کچھ قرض تھا، اور جو قرض تھا وہ کوئی تھوڑا سا نہیں تھا بلکہ وہ قرض بہت زیادہ تھا، اور جن سے میرے والد محترم نے قرض لیا تھا وہ قرض دینے والے جو لوگ تھے، میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وقت دے دیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے قرض خواہوں سے درخواست کی، التجا کی کہ وہ اپنے قرض کے عوض میں یعنی کہ قرض کے بدلے میں یہ کچھ چھوارے جو ہیں خشک کھجوریں وہ لے لیں، تو انہوں نے ان لینے سے انکار کر دیا. اب حضرت جابر آپ فرماتے ہیں کہ جب قرض خواہوں نے آگے سے چھوارے لینے سے انکار کیا تو میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد محترم احد کے دن شہید ہو گئے تھے، اور یا رسول اللہ میرے والد محترم بہت سا قرض چھوڑ گئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قرض خواہوں سے جا کر بات کریں، آپ انہیں دیکھیں. اب جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قرض خواہوں کی طرف گئے جو قرض خواہ تھے، انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ جابر جو ہے یہ اپنے باپ کا قرض تو ادا کرتا نہیں اور اوپر سے سفارش لے آیا ہے، یہ تو ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے. لیکن جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرض خواہوں کے لحاظ سے ان کی کیفیت اور ان کی اس حالت کو دیکھا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر جاؤ، ہر قسم کے جو چھوارے ہیں ان کو ایک ایک طرف کر دو، یعنی کہ ان کے مختلف ڈھیر لگا دو. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ شریف کے اندر تقریباً 80 قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں، اور آپ کے والد محترم آپ کے باغ کے اندر بھی بہت مختلف قسم کی کھجوریں تھیں. اب سرکار نے فرمایا، اے جابر جاؤ، جا کر کھجوروں کا ڈھیر علیحدہ علیحدہ لگا دو، یعنی کہ جو سب سے بہترین کھجور ہے اس کا ڈھیر علیحدہ کر دو، جو اس سے تھوڑا کم ہے اس کا علیحدہ کر دو، جو اس سے کم ہے اس کا علیحدہ ڈھیر لگا دو. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ نے ایسا ہی کیا کہ مختلف ڈھیر لگا دیے. اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرض خواہوں کے اس کیفیت کو، اس حالت کو دیکھا کہ جس سے وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ جابر قرض ادا کرنے کی بجائے اپنے نبی کو لے آیا ہے اور یہ ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے، تو سامنے کرام یہاں پر بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ کے والد محترم نے جن سے قرض لیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ غیر مسلم تھے. اب جب ان لوگوں نے سرکار کو دیکھا تو انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا، خطرہ ہوا. اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگانے کے لحاظ سے کہا تھا تو حضرت جابر اتنے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ہر ڈھیر علیحدہ علیحدہ کر دو، جدا جدا کر دو، یا رسول اللہ وہ میں نے ڈھیر علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ڈھیروں کو دیکھا جو کھجوروں کا سب سے بڑا ڈھیر تھا اور سب سے عمدہ کھجوریں تھیں، اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کھجوروں کے ارد گرد چکر لگایا. سرکار نے 3 مرتبہ ان کھجوروں کے ارد گرد گھومے. اب گھومنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اے جابر اپنے قرض خواہوں کو ہمارے سامنے بلاؤ. اب جب وہ قرض خواہ سرکار کے سامنے آئے پھر آپ نے ناپ تول کرنا شروع کر دیا.
یعنی کہ جس کا کتنا قرض بنتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار ان کی کھجوروں کے لحاظ سے ناپ تول کر رہے ہیں، اور جو قرض خواہ تھے، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے جو کھجوروں کا باغ چھوڑا تھا، اگر میں قرض ادا کرنا چاہتا مکمل طور پر ان کا قرض اتار نہیں سکتا تھا، لیکن جب سرکار نے آ کر ان کھجوروں کے علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگوائے اور پھر ان کھجوروں کے ارد گرد سرکار نے چکر لگایا، اب پھر سرکار نے ناپ تول کر ہر قرض خواہ کو اس کا مکمل طور پر اس کے قرض کے بدلے میں انہیں کھجوریں دی۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے باپ کے ہر قرض خواہ کو مکمل طور پر اس کے قرض کے بدلے میں کھجوریں عنایت فرما دی۔ اب کھجوریں دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اے جابر، تمہارے باپ کا تمام قرض ادا ہو گیا ہے، اس پر تم راضی ہو؟ تو سامنے کرام حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھنے کے لحاظ سے بڑی معمولی سی تھوڑی سی کھجوریں تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے رب ذوالجلال نے اس کے اندر برکت ڈال دی، اور میرے باپ کے اوپر جو قرض تھا آپ نے وہ مکمل طور پر ادا فرما دیا ہے۔ اب جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن کھجوروں سے سرکار نے تمام قرض خواہوں کو قرض کے بدلے میں کھجوریں دی تھی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کھجوروں کا ڈھیر قرض ادا کرنے سے پہلے زیادہ تھا کہ قرض ادا کرنے کے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تمام قرض خواہوں کا قرض ادا کر دیا، اور دوسری طرف دیکھتا کیا ہوں کہ دیکھنے کے لحاظ سے تو تھوڑی سی کھجوریں تھی، لیکن میرے باپ پر جو قرض تھا وہ بھی مکمل طور پر سرکار نے ادا فرما دیا۔ اور پھر ان کھجوروں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے اتنی برکت ہوئی کہ میں اس بات کا اندازہ نہ کر سکا کہ کھجوریں پہلے زیادہ تھیں کہ قرض ادا کرنے کے بعد زیادہ ہو گئی۔ سامنے کرام یہ ہے کہ اگر بندہ مومن اس دنیا سے چلا جائے تو ان کے والدین یا پھر ان کے جو بھی عزیز و قرابا جائیں تو ان کے جو عزیز ہیں پھر اپنے اس عزیز کی طرف سے قرض ادا کریں۔ تو سامنے کرام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کھجوروں کے ارد گرد جو چکر لگایا، چکر لگانے کے مقصد اور وجہ یہ تھی کہ سرکار چاہتے تھے کہ ان کھجوروں کے اندر مکمل طور پر ہر طرف سے برکت آ جائے، اور پھر سرکار کی وجہ سے اتنی برکت ہوئی کہ تمام قرض خواہوں کا قرض بھی ادا ہو گیا، اور پھر جو کھجوریں تھیں وہ باقی بچ بھی گئی۔ تو سامنے کرام اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر کہ اصال ثواب کرنے کے لحاظ سے آپ نے یہ حدیث شریف سماعت کی کہ سرکار نے سامنے پھل رکھ کر، کیونکہ ختم پاک کے اندر ہم عمومی طور پر جو ہم اہتمام کرتے ہیں چاہے وہ تھوڑا ہو یا پھر زیادہ ہو، اس کے اندر ایک طرف کھانے کا اہتمام ہوتا ہے اور دوسری طرف پھل کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب کھجوروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پھل کی جگہ پر تھی، لیکن اس کے لحاظ سے ایک اور علیحدہ حدیث شریف کے اندر بھی پھل کا ذکر بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر سامنے کھانا رکھ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پر کچھ کلمات پڑھے۔ آج ہم بھی عمومی طور پر ختم پاک پڑھنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس اہتمام ہوتا ہے ہم وہ لنگر پکاتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کھانے کا اہتمام کر کر سامنے رکھ کر اس پر قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و ذکار کرتے ہیں، اور یہ عمل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ثابت ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے فرمایا کہ میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی آواز کے اندر کمزوری دیکھی ہے، اور یہ کمزوری میں نے بھوک کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز کے اندر جو کمزوری ہے یہ بھوک کی وجہ سے ہے، تو کیا ہمارے گھر میں کچھ ہے کہ جو میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر سکوں؟ تو حضرت ام سلیم نے آگے سے کہا کہ ہاں، اور پھر آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ نے جو کہ چند ٹکیاں نکالیں اور پھر چند روٹیاں بنائیں اور پھر اسے ایک کپڑے کے اندر لپیٹ دیا، یعنی کہ جو کہ ٹکیاں اور پھر روٹیوں کا اہتمام کیا، اور وہ تھوڑی سی تھیں، یہاں تک کہ اسی حدیث شریف کے تحت آگے علماء نے کہا کہ وہ روٹیاں اتنی کو کم تھیں کہ اگر ایک بچہ کھانا شروع کرے تو وہ بچہ بھی اپنا پیٹ بڑھ نہیں سکتا، اتنی تھوڑی روٹیاں تھیں۔ لیکن جب آپ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ نے روٹیاں اور ٹکیوں کا اہتمام کیا اور آپ نے آگے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ روٹیوں اور ٹکیوں کا اہتمام ہوا ہے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دینا۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ مسجد کے اندر پہنچے کہ سرکار مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ اب یہ مسجد سے مراد مسجد نبوی شریف نہیں، بلکہ اس جہاں پر سرکار تشریف فرما تھے وہ مسجد تو تھی، لیکن یہ واقعہ غزوہ خندق کے دوران پیش آیا، غزوہ خندق کا موقع تھا۔ اب وہاں پر بھی مسجد تعمیر ہے جہاں پر سرکار نے مسجد کے اندر نماز ادا فرمائی۔ اب سرکار مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ آئے اور آ کر سرکار کے بارگاہ میں سلام عرض کیا، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے انس تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے، تو کیا تمہیں کچھ دے کر بھیجا ہے؟ تو آگے سے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ نے مجھے روٹیاں اور ٹکیاں دے کر بھیجی ہیں، کھانے کا اہتمام کر کر بھیجا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا جو آپ کے پاس موجود تھے، فرمایا کہ اٹھو، صحابہ کو فرمایا اور صحابہ سرکار کے ساتھ چل پڑے۔ اب حضرت انس دیکھتے ہیں کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے، لیکن سرکار نے تمام صحابہ کو فرما دیا اے صحابہ چلو طلحہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب سرکار صحابہ کی جماعت کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے گھر سرکار تشریف لے کر چلے گئے۔ اب جب حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ نے اس بات کی خبر دی اے ابو طلحہ تجھے مبارک ہو، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تمہارے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو دیکھا تو تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ ہمارے پاس تو کھانے کا اہتمام نہیں، لیکن سرکار تشریف لائے ہیں، اور پھر صرف سرکار ہی نہیں بلکہ سرکار کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی آئی ہے۔ اب آپ نے جا کر اندر جا کر خبر دی اے ام سلیم رضی اللہ عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس تو کھانے کا اہتمام نہیں۔ تو آگے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کا عقیدہ کیا تھا جو آج ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی کہ آپ کا عقیدہ و نظریہ یہ تھا اے میرے سر کے تاج آپ پریشان نہ ہو، اگرچہ کھانا ہمارے پاس تھوڑا ہے لیکن رب ذوالجلال اس کا پیارا محبوب بھی اس سے باخبر ہے کہ سرکار بھی اسے جانتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کھانے کا اہتمام نہیں، سرکار خود ہی اس کا حل فرما دیں گے۔
اب جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ سے اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سامنے لاؤ۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جو فرماتے کہ چند روٹیاں تھی اور پھر جو کہ چند ٹکیاں تھی میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ سالن اور پھر جو روٹیاں تھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے سامنے رکھیں، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ، کہ سرکار نے کھانا سامنے رکھ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ پڑھا جو رب ذوالجلال نے چاہا، یعنی کہ سامنے کھانا رکھ کر سرکار نے کچھ پڑھا لیکن بلند آواز کے ساتھ نہیں، سرکار نے پڑھا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھنے کے بعد کھانے کے اوپر سرکار نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اور سرکار فرماتے ہیں اے ابو طلحہ 10 صحابہ کو اندر بیچتے جاؤ۔ اب پہلی جماعت صحابہ کی 10 کی اندر آئی اور اندر آنے کے بعد کھانا کھایا اور پھر خوب سیر ہو کر کھایا۔ جتنی تمنا تھی صحابہ کی پہلی جماعت جو 10 کے اندر تھی، 10 صحابہ کی جماعت نے کھانا کھایا اور وہ 10 صحابہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر دوسرے 10 صحابہ آئے، کھانا کھا کر چلے گئے۔ تیسری جماعت صحابہ کی آئی، کھانا کھا کر چلی گئی، یہاں تک کہ آپ سے پوچھا گیا اے ابو طلحہ تمہارے تھوڑے سے کھانے کے اندر جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھا تھا اس کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ صحابہ کی 10 جماعت نے کھانا کھایا، 10 آئے کھا کر چلے گئے، 10 آئے کھا کر چلے گئے۔ اے ابو طلحہ صحابہ گنتے کے اندر ہے کتنے تھے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ صحابہ کی اس وقت کم و بیش جو جماعت تھی، جو تعداد تھی، آپ فرماتے ہیں یا تو 70 تھی یا پھر 80 کے قریب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی جماعت تھی، کہ جنہوں نے سرکار نے جو سامنے کھانا رکھ کر اس پر پڑا تھا، دعائے برکت کی تھی، رب نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی، دیکھنے کے لحاظ سے تو وہ ایک آدمی کے لیے بھی کھانا کم تھا، لیکن سرکار نے جب پڑھنے کے بعد 70 یا پھر 80 کے قریب صحابہ نے کھانا اس سیر ہو کر کھا لیا۔ سامنے کرام یہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کہ جو کھانا سامنے رکھ کر قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ذکر و ذکار کرتے ہیں اور اس پر جو بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو سامنے کرام اس لحاظ سے اور بھی احادیث شریف ہیں جس کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا سامنے رکھ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھا اور پھر پڑھنے کے بعد اس کا ایصال ثواب بھی کیا، یہاں تک کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں خشک کھجور تھی اور پھر دودھ اور جو کی روٹی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ ہدایت الحرمین کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جو کی روٹی اور دودھ اور پھر خشک کھجور جسے ہم شوارہ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ کھانا جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سورۃ الفاتحہ اور پھر سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کی، اور دعا کے اندر سرکار فرماتے ہیں اے باری تعالی یہ کھانے کا جو اہتمام کیا، اے باری تعالی اس کا ثواب میں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ اب سرکار نے اس کا اہتمام کیا جس پر آج ہم اہل سنت و جماعت
چاہے تھوڑا اہتمام ہو یا پھر زیادہ ہو، رب نے جتنی توفیق دی ہے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ تو سامنے کرام یہ عمل کچھ عرصہ سے نہیں بلکہ یہ عمل تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ اور پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو تم کل کا ختم دلاتے ہو، تیجے کا ختم دلاتے ہو، ساتے کا ختم دلاتے ہو، 10ویں کا ختم دلاتے ہو، 40ویں کا ختم دلاتے ہو، 6 ماہ کا ختم دلاتے ہو، یا پھر سال گزرنے کے بعد اس کا اہتمام کرتے ہو، تو سامنے کرام چاہے وہ کل خانی ہو، چاہے وہ تیجے کا ختم ہو یا پھر ساتے کا ختم ہو، 10ویں کا ہو، 40ویں کا ہو، 6 ماہ کا ہو یا پھر سال کا ہو، اس کے پیچھے مقصد صرف ایک ہوتا ہے، وہ ہے ایصال ثواب کرنا۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمارے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا اہتمام کرنا یہ بھی ہم نے اپنی طرف سے گھڑا نہیں، بلکہ یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت سے ثابت ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے بعد انوار ساتیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چاچا جان کا وصال ہوا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ تیسرے دن ان کے لیے ایصال ثواب کیا، 7ویں دن کیا، 10ویں دن کیا، 40ویں دن کیا، 6 ماہ بعد کیا، سال بعد کیا۔ یہ تو سرکار سے بھی ثابت ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ان دنوں کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اہتمام کیا۔ اور ہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں کہ تیسرے دن ہی ختم دلائیں، 7ویں دن ہی ختم دلائیں، 10ویں دن ہی ختم دلائیں، 40ویں دن ہی ختم دلائیں، 6 ماہ بعد ہی ختم دلائیں، سال بعد ہی ختم دلائیں، نہیں، بلکہ مقصد تو ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو بندہ مومن جب چاہے جس وقت چاہے اپنے عزیز و اقربا کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ تو سامنے کرام یہ کچھ باتیں تھیں ایصال ثواب کرنے کے لحاظ سے کہ جس پر آج ہم اہل سنت و جماعت قائم ہیں۔ ایصال ثواب کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے بزرگان دین بھی اسی پر رہے ہیں۔ تو سامنے کرام وقت کے پیش نظر یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ ایک بات بطور دلیل کہ جو اس بات کا انکار کرنے والے ہیں ایصال ثواب کے لحاظ سے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، مرنے والا تو مر کے مٹی میں مل گیا اور تم اس کا اہتمام کرتے پھرتے ہو، ان کے پیشوا رشید احمد گنگوئی اس سے سوال کیا گیا فتاوی رشیدیہ کے اندر صفحہ نمبر 279 پر 2 سوال کیے، اور سوال کیا تھا؟ سوالی نے سوال کیا رشید احمد گنگوئی سے کہ ایصال ثواب میں نیت سب اموات کی کرے تو سب کو برابر پہنچے گا یا پھر تقسیم ہو کر پہنچے گا؟ یعنی کہ رشید احمد گنگوئی سے سوال کیا گیا کہ جو مرنے والا ہے ہم ایک کے لیے ایصال ثواب کریں یا پھر ہمارے خاندان کے اندر یا پھر جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اس کا فائدہ ایک کو پہنچے گا تھوڑا سا اور دوسرے کو تھوڑا سا یا پھر تیسرے کو تھوڑا سا یا پھر تمام کو ایک کے برابر تمام کو ثواب پہنچے گا؟ تو رشید احمد گنگوئی نے اس بات کا جواب دیا کہ جو تم اہتمام کرو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے تو جو جتنا ثواب ایک کو ہوگا اتنا ہی ثواب دوسرے کو ہوگا، اتنا ہی ثواب تیسرے کو بھی ہوگا۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنے عزیز و قربا کے قبر پر جائے اور جا کر قبر والوں کے لیے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد یہ والی سورت 11 مرتبہ پڑھے اور تمام قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کر دے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ جتنی اس قبرستان کے اندر قبریں ہیں رب ذوالجلال قبر والوں کی تعداد کے برابر
اس ایصال ثواب کرنے والوں کو بھی اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامنے کرام دوسرا سوال بھی رشید احمد گنگوئی سے اسی کے متعلق کیا گیا، اور رشید احمد گنگوئی سے سوال کیا گیا کہ جب ایک شخص جس وقت اس کے دل میں آتا ہے تو یوں کہتا ہے الہی جس قدر مجھ سے نیکیاں ہوئی تمام عمر میں نے اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشا۔ ایک شخص نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ یوں اموات کو ہرگز ثواب نہیں پہنچتا، اور یہ اس کا انکار کرنے والا جو انکار کرنے والا ہے اس کی بات درست ہے کہ ایصال ثواب کرنے والے کی بات درست ہے۔ تو رشید احمد گنگوئی نے آگے سے جواب دیا کہ ثواب ہر طرح پہنچ جاتا ہے، کہ جس طرح بھی ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے اور جس کے لیے بھی کیا جائے، شرط یہ ہے کہ ہو مسلمان۔ رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ ثواب ہر طرح پہنچتا ہے، بندہ مومن جس طرح بھی اہتمام کرے، رب ذوالجلال جس کے لیے بھی اس نے اہتمام کیا، رب ذوالجلال اس تک یہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ تو سامنے کرام یہ بطور دلیل غیروں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے کا فائدہ نہیں، اس کا پہنچتا نہیں، تو سامنے کرام کم از کم اپنے پیشوا کی تو مان لیں، اور بالخصوص احادیث شریف کے اندر بھی ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کا کہا گیا، اور سرکار کی سنت کے لحاظ سے بھی سرکار کی سنت بھی ہے یہ اہتمام کرنا۔ دعا کے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔